بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ واصحابہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور اس کی احادیث کی روشنی میں بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مہینہ بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جیسے کتاب اللہ کی فضیلت باقی کتابوں پر، اور شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء کرام پر، اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بہت زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے ایام زیادہ پسند تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس مہینے کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، یعنی سارا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی بے شمار فضیلت ہے، کیونکہ یہ رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے، اور لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، یعنی اچھی طرح عبادت نہیں کرتے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی طرح عبادت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور رمضان کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مہینے میں روزے کیوں نہ رکھوں، کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسی تاریخ آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کیوں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مہینے میں اس وجہ سے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے اور اچھی طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔